الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مردانہ بانجھ پن کا علاج۔ مردانہ بانجھ پن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ 3-4 دن سے میں مسلسل سفر کی وجہ سے ویڈیوز اپلوڈ نہ کر سکا۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اب انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا کہ ایک دن ہم ایک چینل کے لیے ویڈیو بنائیں گے اور دوسرے دن ہم دوسرے چینل کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے مردانہ بانجھ پن، اس کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کا درست علاج، اس پہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، اولاد کی جو نعمت ہے وہ اللہ نے دینی ہوتی ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو مرضی بیٹے عطا کر دے، جس کو مرضی بیٹیاں عطا کر دے، جس کو مرضی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، اور جس کو مرضی بیٹے اور بیٹیوں سے محروم کر دے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو ایک بیماری ہے اس کا علاج کروانا یہ سنت رسول ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کا علاج کروائیں۔ تو جو خرابی ہے، جو بیماری ہے، جو مرض ہے، اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ تو جو امراض اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، جو علامات اس حوالے سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا، اس کا جو درست علاج ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ دیکھیں ناظرین، ایک چیز کو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اسپرم کا بننا، اس کا تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ رطوبات کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب اعصابی تحریک ہوتی ہے تو اس کے اندر گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ اگر بچہ بھی اعصابی تحریک کے اندر ہو، اس کی رطوبات زیادہ ہوں تو اس کی پھر گروتھ اچھی ہوتی ہے، اس کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر اعصابی تحریک سے وہ عضلاتی میں چلا جائے تو نہ بچے کی گروتھ ہوتی ہے، نہ بچے کا قد بڑھتا ہے، اور بالکل عین اسی طرح سے اسپرم بھی نہیں بڑھتے۔ اکثر جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اسپرم تو ٹھیک ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اسپرم ٹھیک ہوتے ہیں ان کی تحریک اعصابی ہوتی ہے، اور زیادہ تر اعصابی عضلاتی ان کی تحریک ہوتی ہے، رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر جو کمی ہوتی ہے
وہ موٹیلٹی کی ہوتی ہے، مارفولوجی کی ہوتی ہے، یا پھر پس سیل کی زیادتی ہوتی ہے. یہ زیادہ تر مسائل جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. اب موٹیلٹی، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ موٹیلٹی اسپیڈ کو، موٹیلٹی کا تعلق جو ہے وہ ایکٹیو کے ساتھ ہے، حرارت کے ساتھ ہے، اسپیڈ کے ساتھ ہے. تو جب موٹیلٹی کم ہو تو سمجھیں اس کو حرارت کی کمی ہے. وہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے وہ اسپرم جو ہے وہ سست ہو گئے ہیں. ان کو ذرا کھڑا کریں، ان کو ایکٹیو کریں. اسی طرح سے مارفولوجی کا بھی مسئلہ یہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیپ کا مسئلہ ہوتا ہے. مارفولوجی یعنی شیپ، شکل و صورت جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بن پاتی. جیسے عضلات ہمارے گوشت بناتے ہیں، اسی طرح سے عضلات جو ہے وہ مارفولوجی کو بھی بناتے ہیں. تو جب بھی موٹیلٹی کا مسئلہ ہو، مارفولوجی کا مسئلہ ہو، تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا اس کی اعصابی تحریک ہے. اس کو آپ نے جو دوائی دینی ہے وہ عضلات کو تیز کرنا ہے یا پھر غدد کو تیز کرنا ہے. اسی طرح سے پس سیل کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، وہاں پر خمیر بنتا ہے، وہاں پر تعفن پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ پس سیل بنتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پیپ بنتی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ اعصابی تحریک کا مرض ہے. اور اگر اسپرم بالکل زیرو ہو چکے ہیں، جس کو ایزو اسپرمیا کہتے ہیں، میڈیکل میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ فلسفہ ہے، یہ خاندانی ورثے کے اندر یہ چیز ملا کرتی ہے. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایزوسپرمیا دراصل عضلاتی اعصابی تحریک کی شدت میں آنے کی وجہ سے، غیر طبعی ہونے کی وجہ سے، عضلاتی اعصابی تحریک اور عضلاتی غدی تحریک، ان دو تحریکوں کے شدت میں آنے کی وجہ سے، غیر طبعی بن جانے کی وجہ سے یہ ایزوسپرمیا کا مسئلہ پیش آتا ہے. اور یہ مسئلہ تب پیش آتا ہے جب جو ہے وہ خصیوں کے سے آگے جو نالی ہوتی ہے اس کے اندر بلاکیج ہو جاتا ہے. جب وہ نالی بند ہو جاتی ہے تو پھر اسپرم جو ہے وہ نہیں بنتے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس بلاکیج کو دور کر دیں تو انشاءاللہ اس کے اسپرم جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے. تو ایزو اسپرمیا جو ہے کوئی خاندانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، صرف اتنا سا ہے کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا اور عضلاتی غدی تحریک کا مرض ہے. آپ جو ہے اس کے غدود ناقلہ کھول دیں، اس کی شریانیں اس کی کھول دیں، اس کی بلاکیج جو ہے وہ آپ دور کر دیں تو انشاءاللہ ایزو اسپرمیا قابل علاج مرض ہے، لا علاج مرض نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ایزو اسپرمیا کا مرض ایسا ہے جیسے موبائل کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. اب جو ڈیڈ ہونے والی بیٹری ہے وہ بہت مشکل سے اٹھتی ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ کوئی 1 مہینے 1.25 مہینے کا علاج نہیں ہوتا، یہ تھوڑا ٹائم لمبا لیتا ہے، لیکن علاج ممکن ہے، لا علاج مرض نہیں ہے. اس کے لیے ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ بالکل قابل علاج مرض ہے. تو یہ میں نے آپ کو اسباب بتا دیے ان امراض کے.
اور اس میں جو ہے آپ جب بھی رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کا پھر اس طریقے سے علاج کریں گے تو آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا. تو اب یاد رکھیے گا کہ اس کا علاج جو ہے وہ تشخیص کے بغیر درست نہیں ہے. تشخیص کے بغیر آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. ایک تو آپ اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، دوسرا آپ اپنی صحت برباد کرتے ہیں. تو ایزو اسپرمیا کو تو یہ مردانہ بانجھ بن کو بہت باریک بینی سے سمجھ کے تشخیص کر کے پھر اس کا جو ہے وہ درست علاج کیا جاتا ہے. اس کے لیے قابل حکیم کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے دوائیاں بنائیں اور خود اپنا علاج کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے، کیونکہ یہ اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے جس کو آپ ایسے بنا کے اور استعمال کریں. لیکن پھر بھی جو قابل حکیم ہیں، جو اس کا علاج کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں مختصر نسخہ جات میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ سب بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اس کے لیے پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ پرفیکٹ علاج نہیں ہے. اس کے لیے تشخیص پہلے ہونا لازمی ہے، اس کے بعد پھر یہ نسخہ جات کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو اگر موٹیلٹی، مارفولوجی اور پس سیل کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 قسم کی ادویات دینی ہے. ایک تو آپ نے جو ہے معجون مغلظ زعفرانی وہ نسخہ دینا ہے. دوسرا آپ نے 4 ملین کا نسخہ دینا ہے. اور تیسرا نسخہ آپ نے حب فولادی کا نسخہ دینا ہے. خصیوں کے اوپر عضلاتی ٹکور لازمی کروانی ہے. اب یہ سارے نسخے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے ایک ایک نسخے کو میں بیان کروں. تو اس کے لیے میرا جو دوسرا چینل ہے ہربل حکیم فرحان نظامانی کے نام سے، اس پہ یہ تمام نسخہ جات آپ کو تفصیل سے مل جائیں گے. میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ اس میں ہوتا ہے وہ اسپرم کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے. اسپرم تو ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے معجون مغلظ مستگی رومی وہ والا دینا ہے، 4 ملین کا دینا ہے اور اکسیر جدید کا نسخہ دینا ہے. یہ 3 نسخے دینے ہیں، ساتھ میں عضلاتی ٹکور آپ نے لازمی کروانی ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے ایزو اسپرمیا، اسپرم بالکل نل ہو جاتے ہیں، اسپرم بالکل 0 ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن کے اندر بھی آپ نے معجون مغلظ مستگی رومی، اکسیر جدید اور حب سلاطین، یہ 3 نسخے آپ نے استعمال کروانے ہیں. ساتھ میں آپ نے عضلاتی ٹکور بھی لازمی کروانی ہے. تو یہ آپ جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے جتنے بھی مریض ہوں گے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں مرد کو کب جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اس کے لیے کم از کم جو ہے شادی کے بعد آپ 1.5 سال کا پیریڈ آپ چھوڑ کے پھر جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. اتنی جلدی میں جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے. 1.5 سال شادی گزر جائے اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ سیمن اینالائزس کی جو ہے وہ رپورٹ آپ کروا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.